انزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں، یعنی اس کی جو آیات ہیں بالکل واضح ہیں، دو چار کی طرح تمہیں سمجھ میں آئیں گے۔ یہ احکام بہت اچھی طرح ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے شرعی احکام کو۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تم یہ سوچو کہ ہمارے رب نے کتنی واضح طور پر ہمیں احکام دے دیے ہیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں۔ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں اللہ خود بیان کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے خود بیان کر دیے تاکہ ان کی اہمیت ہمیں پتہ چلے۔ اب وہ احکام کیا ہیں؟ الزانیۃ والزانی، پہلا حکم یہ ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ اسلام کا حکم ہے، جو پچھلی امتوں میں بھی زنا کے بارے میں حکم یہ تھا کہ ان کو سزائیں دی جائیں۔ آسمانی مذاہب میں زنا کبھی بھی حلال نہیں ہوا، بلکہ مزید ہم آگے جاتے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں بھی زنا کبھی بھی حلال نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسی گندی اور بری چیز ہے کہ جسے انسان کی نیچر ہی قبول نہیں کرتی۔ لیکن آپ حیران ہوں کہ دنیا نے جب ترقی کی اور جب دنیا نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تہذیب یافتہ بن چکے ہیں، تو بدترین کام یہ کیا کہ زنا کو لیگل کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج تہذیب کے لیبل زبردست لگے ہوئے ہیں، تہذیب انسانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے حکم یہ بیان کیا کہ زنا کرنے والی عورت یا زنا کرنے والا مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کی آیت کی کوئی بھی ایسی تفسیر جو اجماع امت کے خلاف ہو، وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ اجماع امت وہ حجت ہے، یہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اجماع کا درجہ اسلام میں سب سے پہلے ہے، کیونکہ قرآن کا حجت ہونا بھی اجماع سے ثابت ہے۔ یعنی اگر آپ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ امت غلطی پہ جمع ہو سکتی ہے، تو آپ کے پاس اس کی کیا ثبوت رہے گا کہ یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے یہ صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے امت غلط قرآن پہ جمع ہو گئی ہو، یا اس کی کوئی آیت غلط ہو معاذ اللہ، اور امت نے اس غلط پہ اتفاق کر لیا ہو۔ تو پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ امت معصوم عن الخطا ہے، یہ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ کو قرآن کا قرآن ہونا ماننا پڑے گا، اور اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتے ہیں جو مومنین کے راستے کو چھوڑے گا، اور وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جہاں جا رہے ہیں ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر پچھلے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل سے گزر چکی ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا تمام ائمہ نے، اور پھر احادیث بھی اس بارے میں کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو اس سے، ان احادیث سے اور ان آیات سے اور پھر عقل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اگر امت غلط بات پہ جمع ہو جائے کسی بھی لمحے میں، یعنی 1400 سال میں کوئی بھی ٹائم اگر ایسا ہم مان لیتے ہیں کہ امت ساری غلط بات پہ جمع ہو گئی تھی، تو پھر یہ اس امت پر اعتماد ختم۔ جب اعتماد ختم تو جو اسلام اور جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ مشکوک۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر پچھلی امتوں میں جب تحریف ہوئی ہے تو اللہ نے نئے نبی کو بھیجا ہے، اب اس امت میں اگر تحریف ہو جائے تو نئے نبی نے تو آنا نہیں ہے، تو اللہ کی حجت بندوں پہ تمام کیسے ہوگی پھر؟ یعنی قیامت میں اللہ کیسے کہے گا کہ میرا یہ حکم ہے؟ ہم کہیں گے اللہ تیرا یہ حکم تو ہے، لیکن ہمیں جن لوگوں نے بتایا تھا ان کے بارے میں کیا گارنٹی تھی کہ وہ ٹھیک لوگ ہیں؟ ہو سکتا ہے انہوں نے غلطی کر لی ہو۔ تو یہ پورا دین اور مذہب ہی مشکوک ہو جائے گا، اور اللہ کی حجت اپنے بندوں پہ تمام ہو ہی نہیں سکے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اب یہ امت میں چند اکائیاں تو غلط ہو سکتی ہیں، لیکن امہ من حیث الامہ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ تو پہلے سے طے شدہ بات ہے۔ اب اس آیت میں جو الزانیۃ والزانی ہے، اس آیت پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی مراد ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت مراد نہیں ہے۔ اس میں تمام صحابہ، تمام تابعین، واضح احادیث اور چاروں اماموں کا اجماع اس میں۔ لہذا جو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی بھی یہی سزا ہے، تو وہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیات تھیں، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جو شادی شدہ مرد، اور شیخ کہتے ہیں یعنی جو میچور ہو، یہاں میچورٹی سے مراد ہے میرڈ ہونا، کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کو رجم کرو۔ تو ان آیتوں کو قرآن سے نکال لیا گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل کے کچھ اسکالرز نے اٹھایا سوال، کہ جب قرآن مجید شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کروانا چاہتا ہے
تو قرآن سے ان آیتوں کو کیوں منسوخ کیا گیا؟ دیکھیں قرآن میں ایسا ہوا ہے کہ بعض دفعہ آیت کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی آیت نئی تلاوت ہوگی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اس آیت کو نکال دیا جائے، لیکن جیسے میں نے بتایا تھا نا سورہ توبہ بہت لمبی نازل ہوئی تھی، لیکن بہت ساری آیتیں اس کی منسوخ ہو گئیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آیت نکال دی جاتی ہے، حکم کو باقی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت تھی کہ جس میں تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کیا جائے، اس آیت کو نکال دیا گیا مگر حکم کو باقی رکھا گیا۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے یہ حکمت بیان کی ہے۔ اچھا، یہ حکمت وہ تھی جو میں بھی یہ سوچتا تھا کہ اس میں یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنا سخت حکم کہ پتھر سے مار کے ہلاک کیا جائے شادی شدہ مرد اور عورت کو، تو اس حکم کے ثبوت کے لیے یقینی دلیل چاہیے، شک والی دلیل نہیں چلے گی۔ تو اللہ نے ان آیتوں کو قرآن سے نکالا اور امت کا اجماع اس پر قائم کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس امت کا اجماع اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ وہ بھی قرآن کی آیت ہی کی طرح ہے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس طرز عمل میں۔ اور میرا خیال تھا کہ یہ یعنی کہ شاید میرے ذہن میں ایک حکمت آئی ہے، لیکن میں نے بعد میں دیکھا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میری نظر میں اس امت کا اجماع اتنی مضبوط دلیل ہے کہ ہمیں اس آیت کو قرآن میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک چیز پر اجماع ہو گیا تو ہم نے اس آیت کو نکال دیا تاکہ اس امت کے اجماع کو اسی طرح سے فالو کرے جیسے قرآن کی آیتوں کو فالو کرتی ہے۔ اس پر کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ پھر تو جن باتوں پہ اجماع ہوا ساری آیتیں نکال دینی چاہیے۔ دیکھیں جن باتوں پہ اجماع ہوا ساری آیتیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک کانسیپٹ دماغ میں ڈالنے کے لیے کہ اجماع مضبوط ترین دلیل ہے، اس کے لیے ایک آیت کے ساتھ بھی یہ عمل کافی تھا۔ اور وہ حکم ایسا ہے کہ بہت یعنی سخت حکم ہے، کیونکہ رجم کرنا ایک بہت سخت حکم ہے، اس کے لیے بہت مضبوط دلیل چاہیے۔ تو اللہ نے جب یہ والی آیت کے ساتھ ایسا کیا، ایسا حکم جس کے لیے ثبوت کے لیے انتہائی سخت اور مضبوط دلیل چاہیے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اب اس کی آیتوں کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ حکم اجماع سے ثابت ہوگا۔ اور جب اجماع سے یہ حکم ثابت ہو سکتا ہے تو اس سے چھوٹے درجے کے حکم تو بطریق اولا ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج جتنے بھی اسکالرز جو اجماع امت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے لیے یہ بہت بہترین دلیل ہے، اور وہ اجماع امت کی انکار کر کے نا قرآن و سنت کی اپنی طرف سے تفسیریں کر کے دین میں تحریف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ کنوارے مرد اور کنواری عورت کے بارے میں احادیث میں بھی ہے اور اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے بتایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں اور اجماع امت ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ اسلام میں نا سزائیں دو طرح کی ہیں، ایک کو حدود کہا جاتا ہے اور ایک کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ حد کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے قائم کردہ آرڈر، حکم، اس میں حکومت کو، حاکم کو، قاضی کو، جج کو یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ سزا کو ٹال دے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری جو احکام ہوتے ہیں، بلکہ میں اور مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسلام میں جتنی بھی سزائیں ہیں ان سزاؤں کا تعلق یا تو اللہ کے حقوق سے ہوگا یا حقوق العباد سے ہوگا۔ اگر ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے تو پھر ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حد اور ایک ہے تعزیر۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو زانی کو جو سزا دی جاتی ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ سے ہے۔ یعنی یوں کہا جائے گا کہ زانی نے خدا کے حکم کو توڑا ہے، خدا کو غضب دلائے، خدا کی طرف سے آرڈر ہے کہ اس کو میری طرف سے اس کو سزا دی جائے، تو یہ حق اللہ ہے، یہ والی سزا اللہ کا حق ہم لے رہے ہیں، اس میں مخلوق کا نہیں ہے۔ مخلوق اگر راضی بھی ہو اور مخلوق چاہے کہ ان کو سزا نہ ملے تو مخلوق کے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ کا حق ہے نا، اچھا مخلوق کے حق کی بھی میں مثال دے دیتا ہوں۔ مخلوق کے حق کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے، زید نے بکر کو قتل کر دیا۔ اب جب بکر کو قتل کیا ہے تو بکر کے وارثوں کو یہ حق حاصل ہے، قرآن کہتا ہے فقط جعلنا لی ولیہ سلطانا، ہم نے مقتول کے ولی کو طاقت دی ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے سکتا ہے۔ اب یہ جو مقتول یعنی بکر کے آل اولاد زید سے قصاص لیں گے، یہ قصاص حق اللہ نہیں ہے بلکہ حق العبد ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو انتقام ہے نا، اللہ کا یعنی جو قتل کر کے آپ نے اللہ کو بھی تو ناراض کیا نا، جو زید نے قتل کیا تو اللہ کو بھی ناراض کیا نا، تو یہ اللہ کی ناراضی کی سزا نہیں ہے، اللہ کی ناراضی کی سزا آخرت میں ملے گی، بلکہ یہ بکر کے لواحقین کو جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کے لیے
بکر کے لواحقین کو پرمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ قاتل کو قتل کر سکتے ہیں، لہذا ان کو قتل کرنے کا بھی ان کے پاس آپشن ہے، معاف کرنے کا بھی آپشن ہے، اور دیت لینے کا بھی آپشن ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ تو حقوق العباد عباد کے معاف کرنے سے، بندوں کے معاف کرنے سے معاف بھی ہو جاتے ہیں، اور معاف نہ کریں تو معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح دن رات جو ہم جتنے بھی قصاص کے متعلق احکام ہیں، آپ نے کسی شخص کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کو حق ہے کہ وہ آپ کی آنکھ پھوڑے یا آپ سے آنکھ کی دیت لے یا ویسے ہی معاف کر دے۔ آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور نہیں دیا آپ نے واپس اس کو، تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ قرضہ معاف بھی کر سکتا ہے، آپ سے زبردستی چھین بھی سکتا ہے۔ تو یہ حقوق کہلاتے ہیں حقوق العباد۔ تو حقوق العباد کا تو صاف ستھرا قاعدہ ہے، سیدھا سادہ قاعدہ ہے کہ بھئی جو مخلوق جس کا حق ہے نا، اس کے پاس یہ آپشن ہے، وہ چاہے تو انتقام لے، چاہے تو معاف کر دے۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، تو حقوق اللہ کے طور پہ جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کہلاتی ہے حد، جس میں اللہ نے لگا بندہ قانون نازل کر دیا، جیسے اللہ میاں نے فرمایا کہ جو زانی ہے، کنوارا ہے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ قرآن میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کرے تو احادیث سے اور اجماع امت سے بات ثابت ہے اس کو رجم کیا جائے۔ یہ جو سزائیں ہیں، اسی طرح ڈاکو کی سزا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ تو یہ تمام سزائیں حدود اللہ کہلاتی ہیں۔ ان میں جج کے پاس، قاضی کے پاس، پبلک کے پاس، کسی بھی شخص کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہوتا۔ جب سزا ثابت ہو جائے گی تو اب جج پر، اسلامی سربراہ پر لازم ہے کہ وہ سزا نافذ کرے۔ تو یہ ہے حقوق اللہ، اور وہ حقوق اللہ جو حدود ہیں، حدود یعنی حقوق اللہ کی وہ سزائیں جو حقوق اللہ کے یعنی اللہ کے حق کو پورا کرنے کے لیے جو سزا دی جاتی ہے، اور وہ یعنی اس میں انتقام لینے والا اللہ ہے۔ حکومت یا بادشاہ یا قاضی یا جج جو بھی ہے وہ محض اللہ کا نائب بن کے اس سزا کو نافذ کر رہا ہے۔ تو معافی کا آپشن اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تو اب نہیں بتائے گا ہمیں کہ میں نے معاف کر دیا، کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اب اس کو سزا نافذ کی جائے گی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اللہ کی قسم میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی آپشن نہیں ہوتا جج کے پاس۔ دوسری، اللہ کے حقوق سے متعلق وہ سزائیں ہیں جو ہم اللہ کے حق کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، مگر وہ حدود نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق تعزیر سے ہے۔ جیسے اسلامی حکومت اگر 100% کہیں اسلامی حکومت ہو تو جو شخص کھلے عام نماز کو قضا کر رہا ہے تو اسلامی حکومت پر واجب ہوگا کہ اس کو تعزیر لگائے، سزا دے اس کو۔ کھلے عام رمضان کا روزہ کھا رہا ہے، اسلامی حکومت پر لازم ہوگا اس کو سزا دے۔ کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہے تو اسلامی ریاست پہ لازم ہوگا کہ اس کو پنشمنٹ کرے، سزا دے اس کو۔ لیکن وہ سزا کیا ہوگی؟ وہ سزا اسلام نے متعین نہیں کی ہے، وہ حکومت کی ثواب دید پر ہے، وہ کسی ایک کے حق میں الگ ہو سکتی ہے۔ تو تعزیر کا مطلب ہوتا ہے کسی برائی کو روکنے کے لیے جو گورنمنٹ سزا دیتی ہے، تو وہ سزا زمانے کے حساب سے چینج بھی ہو سکتی ہے اور شخصیتوں کے حساب سے بھی فرق ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ ایک گالی دینا بھی نہ ان کو، وہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے، اور بعض لوگ ایسے ان کو کئی کوڑے بھی مارے جائیں تو ان کے لیے وہ سزا ہی نہیں رہتی۔ تو اس میں لوگوں کی یعنی افراد سے بھی فرق پڑ سکتا ہے اور زمانے سے بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ بعض زمانے میں سزا بڑھائی جا سکتی ہے، بعض زمانے میں سزا کم کی جا سکتی ہے۔ اور وہ تعزیری سزا ایسی ہے کہ گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ہم جرم کرنے والے کو قتل نہیں کریں گے، یہ جرم سوسائٹی سے ختم نہیں ہوگا، تو گورنمنٹ کے لیے قتل کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تعزیراً قتل کرنا، تعزیری طور پہ قتل کیا ہے۔ جیسے ایک آدمی چور ہے، ہاتھ کاٹ لیا اس کا، دوسرا پاؤں بھی کاٹ لیا، پھر بھی چوری کر رہا ہے، پھر اس کو کوڑے لگائے، پھر بھی چوری کر رہا ہے، کوڑے لگائے۔ اب گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ چوری سے باز ہی نہیں آتا اور لوگوں کا بہت زیادہ اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو تعزیر کے طور پہ گورنمنٹ کوڑے مزید بھی مار سکتی ہے۔ اور گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے، جج یہ سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں فساد، جو زمین میں فساد مچا رہا ہو۔ تو اب یہاں یہ بات یہ نہیں ہے، اسلام کا جو سزاؤں کا ایک کانسیپٹ ہے نا، اس کو سمجھنے کے بعد پھر ہم ان آیتوں کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری سزائیں اللہ تعالیٰ نے سورت میں بیان کی۔ تو زانی کو جو سزا دی جاتی ہے، یہ خوب سمجھ لیں، اس کا تعلق حدود اللہ سے۔ اچھا، آگے جو سزائیں آ رہی ہیں، یہ چور کو جو سزا دی جاتی ہے، کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو ابتداءً تو حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے، لیکن جرم ثابت ہونے کے بعد پھر وہ اللہ کا حق بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید نے بکر پہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں۔
ابھی گواہوں سے ثابت نہیں ہوا، زید اور بکر کے درمیان مکمکا ہو گیا، اللہ بھائی کچھ پیسے لو کچھ دو، یا زید نے کہا چلو چھوڑو میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زید نے 2 گواہوں سے کورٹ میں ثابت کر دیا کہ بکر نے واقعی چرائے ہیں، ثابت ہو گیا، تو پھر کورٹ کیا کرے گی، وہ بکر کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے گی۔ اب یہاں زید کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہے کہ جی میں بکر کو معاف کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ جب جرم ثابت ہو گیا تو اب یہ حد اللہ بن گیا ہے، اللہ یعنی حق اللہ بن گیا ہے، حق اللہ تو اللہ کا حق بن گیا ہے، تو اب یہ معافی کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ تو یہاں بھی یہ مسئلہ بھی شروع میں تو اللہ بندوں کا حق ہے، لیکن بعد میں اللہ کا حق بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نے بکر پہ زنا کی تہمت لگائی، بکر نے کورٹ میں کیس کیا کہ بھئی اس نے مجھے زانی کہا ہے، بکر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ زید کو معاف کر دے، بھئی تم نے مجھے زانی کہا ہے، چلو توبہ کر لی یا میں نے تمہیں معاف کر دیا، حق ہے۔ لیکن کورٹ میں وہ چلا گیا اور 2 گواہوں سے ثابت کر دیا کہ زید نے مجھے زانی کہا ہے۔ اب جب عدالت کے سامنے 2 گواہوں سے ثابت ہو جائے گا کہ زید نے بکر کو زانی کہا ہے تو اب زید کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اب بکر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ زید کو معاف کر دے، یعنی یہاں جو اس کو سزا دی جائے گی وہ اللہ کے حق کی وجہ سے۔ اللہ کے حق کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اب یہ بکر کا معاملہ نہیں ہے، اب یہ قوم کا معاملہ ہے کہ زانیوں جو بھی جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے تاکہ سوسائٹی میں فساد ختم ہو۔ تو خوب سمجھ رہے ہیں، یہ تمام بحثیں جو ہیں حضرات فقہاء کرام نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کی ہیں کہ کون سا حق حق اللہ ہے، کون سا حق حق العبد ہے، کون سی سزا اللہ کے حق کے طور پہ دی جاتی ہے، کون سی حق العبد کے طور پہ دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے کہ قصاص چونکہ حق العبد ہے تو اس میں جو قاتل مقتول ہے اس کے وارثوں کو معاف کرنے کا بھی حق ہے اور چھوڑنے کا بھی حق ہے۔ اور ایک اہم بات یہاں پر آخری بات بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں، ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر جو حد ہے، حد جاری کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نائب بن کے اس کو نافذ کیا جاتی ہے، کسی کا پرسنلی معاملہ نہیں ہے، تو کوئی شخص انفرادی طور پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو اب آپ 100 کوڑی نہیں لگا سکتے اس کو، نہ آپ کسی شادی شدہ کو رجم کر سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ ہی کرے گی۔ البتہ حقوق اللہ میں جو تعزیرات ہیں، تعزیر میں اصل تو یہی ہے کہ گورنمنٹ کرے گی، لیکن جو بھی سربراہ ہوگا، جیسے باپ گھر کا سربراہ ہے وہ بچوں کو تعزیر جاری کر سکتا ہے، یا مولا جو ہے وہ اپنے غلام کو غلام پر تعزیر جاری کر سکتا ہے۔ تو یہ شریعت میں اجازت ہے کہ تعزیر جو ہے، تعزیر جو بھی سربراہ ہوگا، چاہے شرعی لحاظ سے ہو یا حکومتی لحاظ سے ہو، گورنمنٹ نے کسی کو کسی جگہ کا متولی بنا دی ہے تو تعزیر وہ بھی جاری کر سکتا ہے، یا آپ جو شرعی طور پر اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو آپ اپنے ماتحتوں پہ تعزیر جاری کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ کسی کو ولی بنا سکتے ہیں اپنے ماتحتوں کا کہ بھئی میں تو تعزیر جاری نہیں کر رہا لیکن تم ان کی نگرانی کرو، اگر یہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ آپ ان کو اتنی سزا دے سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک یورپی قوانین میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ یورپ میں تعزیر کا بھی حق صرف گورنمنٹ کے پاس ہے، کوئی دوسرے کو بھو بھی نہیں کر سکتا وہاں پہ، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تعزیر ماں باپ بھی لگا سکتے ہیں اپنی اولاد کو، اور اپنے غلام کو بھی لگا سکتے ہیں، غلاموں کا تو نظام اب ختم ہو گیا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بھی تعزیر کے طور پر سزا دے سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اعتدال سے، اس میں جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ تو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ماتحت ہے اور اعتدال کے ساتھ پنشمنٹ کے ذریعے اگر میں نے اس کو پنشمنٹ دی یا میں نے اس کو سزا دی تو یہ برائی سے رک جائے گا، تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کے تحت کہ جو بھی حدیث میں آتا ہے برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی روشنی میں اس پر بھی علماء امت کا اجماع ہے کہ جو گھر کا سربراہ یا کوئی شخص بھی کسی درجے میں سربراہ ہو وہ اپنے ماتحتوں پہ تعزیر لگا سکتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے حقوق کی بات ہو گئی کہ اللہ کے حقوق کے طور پہ جو سزا ہم دیتے ہیں وہ حد ہے اور تعزیر ہے۔ اب ہم آتے ہیں حقوق العباد کی طرف۔ حقوق العباد میں سزا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر بھی خود بھی سزا دے سکتے ہیں، یعنی اصل حکم یہی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ سے پیسے چوری کیے اور بھاگ گیا، شرعاً آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ کورٹ میں نہیں جاتے، آپ ڈائریکٹ اس کی کوئی چیز غصب کر لیں اور آپ اپنا حصہ کسی طرح سے وصول کر لیں،
یعنی یہاں پر جو حکومت کی طرف مراجعہ کیا جائے گا وہ صرف اپنے حق کی وصولی کو آسان بنانے کے لیے. تو اگر کسی کے لیے اس کے بغیر بھی آسان ہے تو شرعاً جائز ہے, یعنی وہ قیامت کے دن مجرم نہیں ہوگا. باقی الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کو حق ہے کہ وہ اس سے پوچھے کہ آپ نے بکر کے پیسے کیوں اٹھائے, تو آپ پھر یہ گواہوں سے ثابت کریں گے کہ یہ پیسے میرے ہی ہیں اور بکر نے چوری کیے تھے. آپ گواہ سے ثابت نہیں کر سکے تو گورنمنٹ کے لیے جائز ہے کہ آپ کو سزا دے, کیونکہ گورنمنٹ کو تو معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو دنیاوی قانون کے لحاظ سے تو گورنمنٹ جو کرے گی وہ ٹھیک کرے گی, لیکن آخرت میں آپ کی بخشش ہو جائے گی, آپ بچ جائیں گے. اس کی مثال اور میں آسان کر کے دیتا ہوں. دیکھیں زید نے بکر کو قتل کیا, اب بکر کا بیٹے نے کیا کیا, کورٹ میں کیس لے جائے بغیر زید کو براہ راست خود ہی قتل کر دیا. تو دنیا میں اس کو اس لیے تو منع کیا جائے گا کہ اس سے سوسائٹی میں فساد پھیلتا ہے, بے گناہ لوگ قتل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اس سے ہو سکتا ہے زید نے قتل نہ کیا ہو. لیکن بہرحال بکر کی اولیاء کو اگر یقین ہے کہ قاتل زید ہے اور اس بیس پہ انہوں نے زید کو قتل کر دیا, تو چونکہ یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے, تو حقوق العباد سے جن سزاؤں کا تعلق ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف جانا یا کورٹ میں جانا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں انصاف ملے اور کوئی فساد نہ ہو معاشرے میں. لیکن اگر کوئی خود سے بھی قتل کر دیتا ہے تو آخرت میں وہ مجرم نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا. فقط جعلنا لولیہ سلطانا, اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے ولی کو طاقت اور قدرت دی ہے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے. کیوں؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, قرآن کہتا ہے برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے. کوئی آپ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے تو شرعاً جائز ہے کہ آپ اسی وقت اس کے ایک تھپڑ لگا دیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تھانے میں جا کے کیس کریں. ہاں فساد سے بچنے کے لیے اوور آل ایسی چیزوں کی ترغیب نہیں دی جاتی, اس لیے نہیں دی جاتی کہ سوسائٹی میں ایسا نہ ہو کہ بے گناہ لوگ پٹنا شروع ہو جائیں. مثال کے طور پر بکر قتل ہوا, زید آپ کو پتہ ہے زید نے قتل نہیں کیا, لیکن آپ نے اپنا غصہ زید پہ نکال لیا کہ جب میں پکڑا جاؤں گا کہ لوگ پوچھیں گے زید کو قتل کیوں کیا, تو میں بول دوں گا میرے باپ کا قاتل زید ہے, تو ہو سکتا ہے زید قاتل نہ ہو. تو اس لیے اس فساد سے بچنے کے لیے انتظامی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ خود سے یہ کام نہ کیے جائیں, بلکہ کورٹ میں کیس چلا کے قاتل کو سزا دلوائی جائے. لیکن فی نفس ہی ایک جائز عمل ہے, اگر کوئی یہ خود سے کر لیتا ہے تو قیامت میں وہ مجرم نہیں ہوگا. دنیا میں یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اس کو سزا دے اور اس سے پوچھے کہ جب زید نے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تمہارے باپ کا قاتل زید ہے, تو اگر کوئی شخص ثبوت لے آئے کورٹ میں کہ دیکھو میں نے زید کو جو قتل کیا ہے تو یہ گواہ ہیں اور یہ میرے پاس ویڈیو ہے, اور جو بھی ثبوت ہو سکتے ہیں وہ دے کے یہ ثابت کر دے کہ میرے باپ کا قاتل زید ہے, لہذا میں نے زید کو اس بیس پہ قتل کیا, تو پھر کورٹ اس کو سزا نہیں دے سکتی. کورٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے جی, جب یہ دلائل سے ثابت ہو گیا کہ بکر کا قاتل زید ہے, تو آپ نے ماورائے عدالت بھی اگر زید کو قتل کر دیا اور بعد میں کورٹ میں ثابت کر دیا آپ نے کہ واقعی زید قاتل ہے, تو پھر کورٹ شریعت میں اسلامی نظام میں کورٹ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بکر کے قاتلوں کو سزا زید کے قاتلوں کو سزا دے, بلکہ وہ کورٹ اس کو بلکہ الٹا سپورٹ کرے گی, کیونکہ آپ کے باپ کو اس نے قتل کیا ہے تو آپ نے مجرم کو اگر قتل کر دیا تو شرعاً آپ کے لیے جائز تھا. لیکن بہرحال منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہماری کورٹس آج کل کیا کر رہی ہیں سب کے سامنے, اور پھر بہرحال اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ بکر کے جو وارثین ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جھوٹے گواہ لا کے بے گناہ زید جن کو انہوں نے قتل کیا ہے اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہ قاتل ہے, حالانکہ وہ ہو سکتا ہے قاتل نہ ہو. تو کورٹ کے لیے ججمنٹ آسان ہوتی ہے اور اس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں, تو سیاستاً تو ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی کر لے تو قیامت کے دن بہرحال وہ مجرم نہیں ہوگا. حقوق العباد میں تمام حقوق کا یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ بھی اس کے ساتھ اس طرح کی یعنی انتقام لے سکتے ہیں. ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ تھانے میں جائیں, FIR کٹوائیں, تاکہ ایک مینجمنٹ اور ایک سسٹم خراب نہ ہو, لیکن فی نفسی بہرحال یہ جائز عمل. تو یہ 3 قسم کی سزائیں ہو گئی, ان کا میں نے حکم بیان کیا, ایک تو حق اللہ اور ایک حقوق العباد, یعنی وہ سزائیں جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے ان کی 2 قسمیں ہو گئیں, تعزیر اور حدود, اور وہ سزائیں جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے. ان تینوں کے احکام میں نے بیان کر دیے. اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. تو اللہ نے پہلی سزا بیان کی, زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد, ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اچھا, یہاں ایک حکمت کی بات ہے, قرآن مجید ہمیشہ مرد کا ذکر پہلے کرتا ہے, عورت کا ذکر بعد میں, لیکن اللہ نے اس موقع پر عورت کا ذکر پہلے کیا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں کو کوڑے مارو. وجہ اس کی ہے کہ عورت کی طرف سے زنا کا صادر ہونا یہ زیادہ بڑا جرم, کیونکہ عورت میں ایک تو حیا زیادہ ہوتی ہے جو زنا سے روکتی ہے, اور دوسرا اس میں یہ سیکشول ڈیزائرز بھی کم ہوتی ہیں جو زنا پر اس کو کم ابھارتی ہیں, جبکہ مرد میں حیا کا بھی فقدان ہوتا ہے,
شرم و حیا کی بھی کمی ہوتی ہے مردوں میں جس سے وہ زنا سے کم بچتے ہیں، اور دوسرا ان میں ڈیزائرز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زنا کی طرف دوڑتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے جب بھی کوئی مرد اور عورت زنا کریں تو سزا تو دونوں کی سیم رکھی ہے، لیکن پہلے عورت کا اللہ نے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ زیادہ بڑی مجرم ہے. یہ اگر ایگری نہ ہوتی تو وہ نہ کر سکتا، اس کا ایگری ہونا زیادہ بڑا جرم ہے. تو اس میں یہ بہت اہم ایک نقطے کی بات ہے. آگے اللہ نے فرمایا دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہاں نرمی کا مطلب جو طبعی طور پر کسی کے دل میں اگر زانی کو سزا دیتے ہوئے ترس آ جائے، جیسے زنا کرنے والا مرد اور عورت کو چوک میں لے جا کے سزا دی جا رہی ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں ترس آ رہا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں ترس کا مطلب فی دین اللہ، یعنی فی اقامتی دین اللہ، اللہ کے دین کو جاری کرنے میں ترس نہیں آنا چاہیے. یعنی اللہ کا دین کیا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو. اب کوڑے مارتے ہوئے ترس آ گیا آپ کو، بہت ہی ہلکے ہلکے مار رہے ہیں، یا 100 کے بجائے 90 مار کے آپ کو ترس آیا اور آپ نے چھوڑ دیے، یا کوئی جلاد کوڑے مار رہا ہے اور آپ جا کے اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں کہ نہیں مارو. مطلب یہ کہ سزا پوری نافذ ہوگی. پھر بے شک کسی کو ترس آئے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، روتا رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے جاری کرنے میں تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے. یعنی نرمی کا یہ اثر نہیں ہونا چاہیے کہ اس سزا کو جاری کرنے میں تم ترس سے کام لینا شروع کر دو اور رحم کھانا شروع کر دو. سزا پوری ہی جاری ہوگی، چاہے تمہیں اس پہ ترس آئے یا ترس نہ آئے، چاہے وہ کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، چاہے غریب ہوں یا مالدار ہوں. تو یہاں ترس کھانے کا موقع نہیں ہے. البتہ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر بھی فقہاء کرام کا اجماع ہے کہ اگر کوئی زنا کرنے والا مرد اور عورت ایسے ہیں کہ ان کو اگر سزا دی جائے تو اتنے بیمار یا اس طرح کی ان کی کنڈیشن ہے کہ ان کے مرنے کا خطرہ ہے یا معذور ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ان کو علاج تک یا صحت یابی تک مہلت دی جائے گی. کیونکہ مقصد ہے 100 کوڑے مار کے چھوڑ دینا. اگر ایسے بیمار ہیں کہ آپ نے 100 کوڑے مارے، پتہ چلا کہ تو بیمار ہو گئے، تو کیونکہ بیماری اس سزا میں داخل نہیں ہے، اور یا موت کا خطرہ ہو جائے یا معذور ہونے کا خطرہ ہو کہ ہم نے کوڑے مارے تو یہ معذور ہو جائیں گے، کوئی عضو تلف ہو جائے گا، پھر شرعاً یہ جائز نہیں ہے. بلکہ یہ کوڑے صحت مند لوگوں کو مارے جائیں گے، اتنے صحت مند کہ جب ان کو کوڑے پڑیں تو اس کے بعد وہ دوبارہ بحال ہو سکے ان کی طبیعت. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. کیا مطلب؟ بعض دفعہ انسان ترس کھا کے چھوڑ دیتا ہے، رحم کھاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اپنے اوپر پہلے رحم کھاؤ. اگر تم نے ترس کھا کے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہیں پھر اس سے بڑی سزا قیامت کے دن دے گا. لہذا جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے انہیں اجازت نہیں ہے کہ ان پہ ترس کھا کے ان کو چھوڑ دیا جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کا عذاب جب کوڑے ان کو پڑ رہے ہوں تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ان کوڑوں کو دیکھ رہی، تو کراؤڈ میں ہونا چاہیے، بند کمروں میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حد کا مطلب لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے. آج غیر مسلموں کو دیکھیں، ساری سزائیں بند کمرے میں ملتی ہیں اور جرم سوسائٹی میں پھیلتا ہے اس طریقے سے. مجرم کو کیا پتا، جو باہر دوسرے جرم کر رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ کیا سزا ہے. تو جب آپ کھلے عام سزائیں دیں گے تو بہت سے لوگ ڈر جائیں گے اور بولیں گے بھائی ہم پکڑے گئے تو ہمارا بھی یہ انجام. اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ خوب سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں، میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ گئے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا، تو اسٹینڈرڈ کیا کرو، بولو نا، کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے، اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو، آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی، کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا، اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنكُمْ، جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب، اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو، بولو نا، گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے، کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا، فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا، اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے،
تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے, آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مسلط ہو جائے. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے, اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے, لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجزنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا بولو نا شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی. کیوں لگاتی ہے؟ چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا؟ صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے؟ مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے؟ فائدہ. ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایکچولی میرے پاس چونکہ ارننگ کا کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں, یا میں چوری کر کے کھانا. میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا؟ تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا؟ پیٹ بھر جائے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو, وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا, ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی؟ ختم. او بھائی, اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی, مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گے, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا, وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا؟ یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر, کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے, اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ. تو یہاں بھی ہم دیکھو, یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند, ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف ینگ بھی ہیں, جوان بھی, مسافر بھی ہیں. مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل, لیکن نہ. پھر چاروں طرف سے دروازہ بند. یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا, تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم. لیکن شرعی نصوص کیا ہے کہ لا تقربوا الزنا, کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں. حضرت یوسف دوڑے بھاگے, جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا, راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت تھی, تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگی؟ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی, کہ دیکھو باش عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا, اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین, ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں, کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا, تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی, چلو اپنے ملک کا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں, تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی, شہزادے پہ ہو جاتی, اپنے گھر کے غلام پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا.
اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے, تم لوگ کے حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں. حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے, جو یہاں کے ماحول ہے, حسن گیا تیل لینے. تو حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا؟ اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, ہمارے حصے میں کروڑواں آیا ہوگا. 1 کھرب کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا, 1 آدھا آپ کے حصے میں آ گیا ہوگا. تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا وہ. یہ بھی معجزہ تھا نا ان کا. اللہ جو پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن و جمال. تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو بھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا؟ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا. تو پھر وہ بادشاہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا؟ فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا, بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی, وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی. اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری معاذ اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام جوان تھے, خوبصورت تھے, اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے. تقوی اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے, تقوی اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے. یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بدنظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا, تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا. ایسا تقوی کہ دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے, کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دل تو چاہے گا, تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی. جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل شرما رہے ہیں, دیکھو گھننے بنے ہوئے ہیں. جتنی صحت اچھی ہوگی نا, جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی. لیکن کیا ہے, جتنی قوت ہے تقوی اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اللہ کا خوف اس سے. بھائی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان, فرق کرے. تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے. تو قرآن کہہ رہے خواہش ان میں بھی تھی لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے وہ. اب آپ مجھے بتاؤ, چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی, زلیخا نے کہا کہ اگر ان نے میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ, تو اس کو جیل بھجوا دوں گی میں ان کو. اب آپ بتاؤ اب کوئی اور ہوتا, کہتا یار اب تو میں کیا ہوں, بولو, تو مجبور ہو یار, میں مسافر بھی ہوں, میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کوئی انتظام ہوگا نہیں ہوگا, پھر یہ مجھے الٹا میری بدنامی بھی ہو رہی ہے کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے, معاذ اللہ نقل کفر. یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی. الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں. بدنامی کا بھی خوف ہے, جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں. اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, آج جو نوجوان زنا کر رہا ہے کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے؟ کیا وہ مجبور ہے اتنا؟ آج کمارے کہتے ہیں ہمارے ابا میری شادی نہیں کر رہے. ابا شریعت آپ پر شرعی طور پہ جبر, بولو, یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے ابا نے روکا تھا. اللہ کہے گا تیرے ابا نے کیا بندوق رکھی ہوئی تھی یہاں پہ, زنا تو نے ابا سے پوچھ کے کیا تھا. تو ابا کے دباؤ, اما کے دباؤ, اما نہیں مان رہی شادی کے لیے, ابا نہیں مان رہے, اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا. آپ کی گرل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے, اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر, بولو نا یار, بول لو. میں بھی تو گلا تراوی بھی پڑھائی ہے اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا. آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے, رشتہ نہیں مل رہا, یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے. اللہ اس مجبوری کو مجبوری, بولو, نہیں سمجھتا. کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو. کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس. اور میرے بھائی اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنا آسان بنا دیا نکاح کو. 2 گواہ بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, ہو گیا نکاح. ہندوؤں کو تو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں, عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے, رجسٹر کروانا پڑتا ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے, گواہ ہو اور ایجاب و قبول ہو.
پھر کیوں جا رہے ہو زنا کی طرف؟ میں سفر پہ جاتا ہوں، پہلے نہیں ایسا ملتا تھا، جیسے میں تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں، کبھی کہیں چلے گئے، گلگت چلے گئے، چترال چلے گئے، وہاں لڑکے ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. پہلے یہ منظر ہمیں 15-20 سال پہلے نظر نہیں آتا تھا. یار تم کیا کر رہے ہو؟ میری گرل فرینڈ ہے، ہماری لیونگ. یہ ہندو کرتے ہیں بھائی، یہ عیسائی کرتے ہیں، تم مسلمان. یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے. یہ ذرہ برابر بھی زنا کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو سب سے زیادہ معذور کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. نا 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 نا، جب عورتوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو جیل بھجوا دیں گے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ، جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب، جیل جانا پسند ہے. کیوں؟ وہ زنا کا انجام جانتے تھے کہ زنا کا جو انجام ہے نا وہ جیل سے بدتر ہے. جیل ابھی دنیا کی زندگی ہے تو خدا کے لیے جیل چلے جاؤ، ڈپریشن سے مر کے ہلاک ہو جاؤ، زنا کے قریب کبھی بھی مت پھٹکو. زنا کرنے والے پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو برہنہ جلتے ہوئے دیکھا آگ میں، مرد اور عورتوں کو. جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے. کزنوں میں زنا کا رواج بڑھ رہا ہے، گرل فرینڈ میں زنا، جہاں آنکھ مٹکا ہو گیا نا لڑکی کے ساتھ تو بس اب زنا کے راستے شروع ہو گئے. اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ، یہ دنیا تھوڑے دن کی زندگی ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا. ذرا سی گنجائش ہوتی نا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں، ذرا سی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے. کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی گنجائش نہیں. اور مردوں سے بدفعلی بھی اسی طرح، بلکہ اس سے بڑی حرام ہے، وہ زنا سے بھی بڑھ کر حرام ہے. تو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ پھیل رہا ہے، اور مکس گیدرنگ، نمبر کو ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے. اچھا جو نہیں کرتا وہ بیچارہ احساس کمتری میں کہتا ہے یار لڑکے اتنی عیاشی کر رہے ہیں، باہر جاتے ہیں ہوٹلوں پہ لڑکیاں بک ہو رہی ہیں، فلاں ملک جاؤ وہاں بک. خدا کی قسم تم ترس کھاؤ گے ان پر، ان پہ ترس کھاؤ گے کل کہ جب آخرت میں ان کے چترول لگیں گے نا. اللہ جو کھلا رہا ہے، یہ عورت کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ کیا آٹومیٹکلی خود سے پیدا ہوئی ہے؟ خود سے نہیں بن سکتی، نہ عورت بن سکتی ہے نہ مرد. اللہ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا، اللہ نے کیا ہے تاکہ تم ان سے نکاح کر کے سکون حاصل کرو. تو یہ عورت کی نعمت پیدا کس نے کی ہے؟ جس خدا نے کی ہے اسی نے قانون سازی کی ہے کہ اس کی طرف جانے کا ایک لیگل راستہ ہے اور ایک اللیگل راستہ. تو زنا کی طرف آج سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو بیان سن رہے ہیں، جس سے کبھی ہو چکا ہے گڑ گڑا کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے. اور میں نوجوانوں کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں، وہ والا کانفیڈنس نہیں جو چوہے نے ہتھنی کو پیغام بھیجا تھا، دلائل والا کانفیڈنس ہے. وہ تو ایویں چلتے چلتے اس نے سرے راہ ایک بات کر دی، انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھو شاید وہ مان جائے. کیا خیال؟ تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں یہ پرانا زمانہ نہیں ہے. آج کل جو بزرگان دین ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، وہ پرانے زمانے پر آج کے زمانے کو قیاس کر رہے ہیں. اس زمانے میں میرے بھائی جب تک حلال میں وسعت پیدا نہیں کرو گے، حرام سے بچنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل. جس نوجوان کو زنا کا خیال آتا ہے نکاح کرے. وہ کتنے نوجوان میرے پاس آئے ہیں، شادی ہو چکی تھی پھر بھی زنا کی طرف جا رہے تھے، بیان سنا انہوں نے، مجھے آ کے بتایا مفتی صاحب پورا زنا کا ارادہ تھا، لیکن جب آپ کا بیان سنا تو ہم نے کہا یار جب اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے، ایک اور شادی کا راستہ رکھا ہے، میں برائی کی طرف کیوں جاؤں؟ تو جس لڑکی سے میں زنا کرنا چاہتا تھا اس کو میں نے نکاح کی آفر دی. تو بعض لڑکیوں نے مان لیا، بعض نے نہیں مانا. جنہوں نے مان لیا آج وہ میری بیوی ہیں، جنہوں نے نہیں مانا دفعہ ایسی کی تیسی. ہنگامے ہوتے ہیں، پہلی والی بھی کرتی ہے، تیسری کرو گے تو دوسری بھی کرے گی، چوتھی کرو گے تو تینوں مل کے کریں گی. ہنگاموں میں انجوائے کرو، کیونکہ یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے. زنا والی ٹینشن پہ جو نحوست نازل ہوگی نا، آخرت کا عذاب بعد میں آتا ہے. دنیا میں جو زانی کو سب سے پہلے جو عذاب ملتا ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ چسکا لگ جاتا ہے اس کو، اس کی زندگی سے سکون ختم. اب جب تک نہیں کرتا ڈپریشن میں جائے گا. 100 بار توبہ کرے گا، 100 بار توبہ کر کے توڑے گا. وہ اس کی جو گھریلو لائف ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو یہ جوانی آہستہ آہستہ ڈھلکتی ہے، پھر بڈھا جب ہو جائے گا پھر کوئی لفٹ بھی نہیں کراتی، نہ طاقت رہتی ہے، ٹھڑک کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. بڑھاپے میں جس نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا، خوب سمجھ لو بڑھاپے میں زنا کی چاہت کم نہیں ہوگی، کم ہونے کے بجائے، بولو نا کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ؟ کم ہونے کے بجائے بڑھے گی.
तभी तो हदीस में आता है बूढ़ा जानी की तरफ अल्लाह कभी नजर उठा के नहीं देखेगा। इसका मतलब बुढ़ापे में भी जिना होता है, ताकत नहीं होती करने की, ठरक रहती है, और वो ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो इंसान जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो मुसलसल उसके ऊपर एक अजाब मुसल्लत रहता है, और नजर की हिफाजत करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, बदनाम भी होता है। देखा नहीं बूढ़े जो जिना करते हैं पकड़े भी जाते हैं, बदनाम भी, उनसे उनकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, होता कुछ भी नहीं है उनसे, ठरक बरकरार रहती है। कितनी बड़ी जिल्लत है यार, ये कितनी बड़ी जिल्लत। मेरे पास तो लोग आते हैं, वो हमारा दादा, हमारा अब्बा, हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है, पार्कों में बैठा हुआ है। हमने कहा यार इस उम्र में 75 साल में अब्बा पता नहीं कर कैसे रहा है। कह रहे बस होता कुछ भी नहीं, अब्बा से बदनाम किया, हमें भी बदनाम किया, पूरे महल्ले को बदनाम किया हुआ है। ये वो अब्बा हैं जिन्होंने जवानी में जिना नहीं छोड़ा था, बुढ़ापे में अल्लाह उनको उसकी सजा दे रहा है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि बुढ़ापे में तौबा होगी। ये जो बूढ़े आज बचे हुए नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जो जवानी में बचे हुए थे या तौबा कर ली थी उन्होंने। आज ही तौबा करो, पक्की ढक्की कभी भी जिना के करीब नहीं फटकेंगे। और ऐसी की तैसी जो लड़की अच्छी लगे शादी करो, सोसाइटी की बोलो ना यार, सोसाइटी की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी यार। हमने तो ये बोला था ऐसी की तैसी, तो आज अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे भी हैं, इतने प्यारे अल्लाह ने बच्चे दे दिए। 17.15 के पता नहीं 16.15 का हिसाब चल रहा है। बच्चों को देख के खुश होता हूं मैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह ने दे दिए, घर वाले दे दिए, घर की मोहब्बत मिल गई, बच्चों के बहन भाई, बच्चे भी खुश हैं, उनको बहन भाई अल्लाह ने बहुत सारे दे दिए। मैं सोसाइटी से पूछ के चल रहा होता, मेरे एक बीवी 2 बच्चे होते, घर ही नहीं होता ना, तो क्या जरूरत थी यार, कोई होटल में रख लेते उनको थोड़े दिन के लिए, क्या हुकूक होते यार, कुछ भी नहीं होता। तो जिससे इंसान निकाह करता है उसका भी फायदा हो गया, घर मिल गया, औलाद मिल गई, औलाद को अब्बा मिल गया, सबका फायदा हो रहा है। तो क्यों अपना भी नुकसान कर रहे हो, दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो, हलाल नेमत से भी महरूम रह रहे हो। एक टेंशन है फसाद, लड़ाई। तो बीवियों से मोहब्बत भी करो, उनके हुकूक भी। दूसरी शादी करते हो पहली की हक तलफी ना करो, बल्कि उसको थोड़ा ज्यादा शुरू में टाइम दो, उसको घुमाने फिराने ले जाओ, तो इज्जत दो उसको, लेकिन करो जरूर। किसी की बातों में मत आओ। इस जमाने में बुराई से बचने के लिए हलाल में वुसअत पैदा करना जरूरी है। औरत भी बुराई से बचेगी, आप भी। आप नहीं करोगे, चलो आप बच गए, औरतों का क्या होगा जिनको रिश्ता नहीं मिल रहा? वो बुराई की तरफ जाएंगी, वो सोसाइटी के मर्दों को खराब करेंगी। मेरे पास अगर मैं डायरियों में वाकयात लिखना शुरू करूं, एक साहब ने दूसरी शादी की किसी तलाक याफ्ता से, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बीवी का बयान है कि अगर मेरी अब शादी ना हो, उसने मेरे बयान सुन के शादी की, कहता है मेरी बीवी ने मुझे बताया बड़े पाकदामन घराने से उसका ताल्लुक था, पर्देदार, कहती है अल्लाह की कसम में जानी बन जाती। इतने लोग मेरी इज्जतों से खेलने, क्योंकि जब तलाक हो जाती है ना, फिर दफ्तर में जॉब कर रही है, सबको पता है तलाक याफ्ता है, यहां लाइन मारना आसान, पीछे कोई पूछने वाला नहीं है। इतने मर्द लाइनें मार रहे थे, इतने मर्द लाइनें मार रहे थे यार। ऐसी ऐसी पाकदामन औरतों को हमारी सोसाइटी ने जानी बना दिया है, और मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि 4-4 शादियों की बात करता है। इन औरतों का कोई तो हल बताओ ना तुम, या तो इनको कंटेनर में जमा करके बम से उड़ा दो सबको। तो अल्लाह ने जो कानून बनाया है ना, वो सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, वो पूरी सोसाइटी को सामने रख के बनाया। या तो यूरोप वाला सोसाइटी एक्सेप्ट कर लो, बुढ़ापे में कुत्ते, जिना और ये सब चीजें उनको, या तो वो, अगर वो नहीं बन सकते वैसे, तो फिर पूरा वैसे बनना पड़ेगा जैसे कौन कह रहा है, इस्लाम। तो ऐसी की, ये लिख के चले जाओ, ऐसी की तैसी। वो जो है ना, अभी किसी ने मेरे नाम पे वो बना दिए, वो जो होते हैं ना इस्माइलियां, बोलो भाई के नाम से बना दी। जब से व्हाट्सएप पे ना कोई बात, कोई जवाब नहीं दे रहा, तो बोलो भाई और मेरी तस्वीर लगी हुई है। तो एक आप उसको क्या बोलते हैं, इमोजी। तो एक ऐसा स्टिकर बनाओ जिसपे वो ऐसी की, और इसका मतलब इसमें कोड वर्ड है, ये खुफिया पैगाम है। ऐसी की तैसी का मतलब पता है क्या है? करेंगे 4, तलाक याफ्ता से करो, बेवा से करो, अपनी उम्र से ज्यादा है, समझ में आ रही है, कर लो। आजकल भाई नापा करने देंगे आपको, बड़ी उम्र, अपनी उम्र से ज्यादा है, अपनी उम्र से छोटी है, बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं, आपको समझ में आ रही है कि कर लो यार, कोई बात नहीं, बच्चे रख लो, क्या जा रहा है यार। तो दुनिया मुसाफिर खाना है भाई, टाइम पास करो, ठीक है ना, सवाब कमाओ, आखिरत के लिए तैयारी करो। वो ऐसे एक्चुअली में यार, एक साहब ने आज बताया कि वो मेरे बेटा का थोड़ा सा छोटा है, जो लड़की का रिश्ता है वो थोड़ी सी 1 इंच ऊंची है। मैंने कहा फजूल बातें मेरे सामने आके न किया करे यार, वो इतनी एक्चुअली वो जोड़ के शादी नहीं है। तस्वीरें थोड़ी खिंचवानी है तुमने प्रोफाइल में जाके यार, अच्छा रिश्ता है यार, 1 इंच लंबी है तो कर लो, क्या हो गया। बच्चे कम से कम थोड़े से कदावर पैदा हो जाएंगे। तुम ठिगने हो, बच्चे भी इतने से हो गए, इतने से हो, बीवी भी इतनी सी आ गई, तो बच्चे और छोटे। वो एक आदमी की बीवी छोटी सी थी ना, तो वो बच्चे को खिला रही थी और कह रही थी जल्दी जल्दी खाना खाओ, बड़े हो जाओगे। तो वो तंग आके कहता है, जल के कहता है ये बड़े नहीं होंगे, कह रहे ये बड़े, कह रहे ये और छोटे हो जाएंगे। फिर कहता है इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए, ये कमबख्त उतने। तो इतना मैयार
اونچا کر لیا ہے, اتنا اونچا کر لیا ہے, تو چھوڑو یار اس سوسائٹی کے خول سے نکلو, حقوق سب کے ادا کرو, کرو وہ جو اللہ اس کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں. یہ ہم باغی بنا رہے ہیں آپ کو, یہ اچھی والی بغاوت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ زنا کہ حرام ہونا اس سے پتہ چلتا ہے. بس یہ ایک دو آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں اپنا. پھر دیکھو یوسف علیہ السلام کیسے جیل میں چلے گئے. لیکن جو متقی ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ متقی ہوتا ہے. جب جیل میں یوسف علیہ السلام گئے ہیں وہاں بھی اللہ کا ذکر. تو جیل کے قیدیوں کو خواب آیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے, حالانکہ غیر مسلم تھے, کافر تھے, کہنے لگے آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں. تو پتہ یہ چلا کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ روحانی عاملوں سے, نا علماء سے جو نیک اور صالح ہوتے ہیں. ان کو اللہ نے زیادہ حکمت مصلحت عطا. اول تو ہر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, ٹائم بھی نہ, ہر آدمی پھر فون اٹھے مجھے یہ آیا, مجھے چھپکلی آیا, مجھے سانپ آیا, مجھے کیچوا آیا. تو خواتین کو جب سانپ آ رہی ہے تو سمجھ لو سانس آ رہی ہے. تو یہ خواتین کو تو میں بتا دیتا ہوں, میرڈ خواتین کو, مجھے سانپ آیا, چھپکلی ہے. میں نے کہا آپ کی نندیں آپ کو چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی, کیونکہ ساس کو بھی بہو جو ہے نا گرگٹ کی شکل میں نظر آتی ہے, اس کو وہ گرگٹ والا خواب آ رہا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فوراً نہیں بتائی, بلکہ ان کو توحید کی تبلیغ کی کہ بہترین موقع ہے, یہ میرے محتاج ہیں, ابھی میں ان کو توحید کی تبلیغ کروں گا. تو کیا فرمایا, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایسا مزہ آتا ہے اس آیت کے پڑھنے میں. اے میرے جیل کے دوستو, پتا چلا بھائی کافر کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو دوست کہہ کے خطاب کہنا ہے, یہ نہیں کرنا کہ تو جائے گا جہنم میں, تو جہنمی ہے, اسی حال میں مر گیا تو تیرا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم کی آگ. تو یہ سٹائل اچھا نہیں ہے. یوسف پیغمبر ہو کے کافروں سے کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے جیل کے ساتھیوں, اے میرے جیل کے دوستو, ارباب متفرقون, بتاؤ بہت سارے معبود وہ زیادہ اچھے ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یہ ایک کو معبود بنایا جائے. اتنے سارے محبوب, اتنے سارے معبود تو پاگل ہو جائے گا نا, ایک کو بناؤ معبود. تو ایسے ان کو تبلیغ کر کے پھر ان کو بتایا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ ایک لٹکا دیا جائے گا اور ایک بادشاہ کی ویسے ہی خدمت کرے گا. پھر جو جس کو یہ کہا کہ تم کو نجات ملے گی, اس کو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں, بادشاہ کو ذرا یاد دلا دینا, ایک قیدی جیل میں کئی سال ہو گئے ہیں تو اس کے جیل سے نکالنے کا انتظام کرو. یہ نالائق گیا اور بادشاہ کو بتانا بھول گیا. تو کیسی پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں, کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں, پھر وہ بھول گیا, پھر اندر جیل میں. لیکن نہ خودکشی کا خیال آ رہا ہے, نہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں. کیا سوچ کے, اللہ نے میری تقدیر میں یہی. ہم ہوتے, ہم کہتے ایک تو اللہ کے لیے میں برائی سے بچا. آج جو دیندار بنتا ہے نا فوراً کہتے پیسے بڑھ کیوں نہیں رہے, میں تو نماز بھی شروع کر دی, داڑھی بھی رکھ لی, پردہ بھی کر لیا, سب کچھ ہو گیا, اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا, اور اس کے دروازے ہو کیوں نہیں رہا. یہ یوسف علیہ السلام نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں, بجائے وسائل پیدا ہونے کے الٹا آزمائشوں پہ آزمائشیں بڑھ رہی. زنا سے بچنے پہ تو ان کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا. اللہ کہتا ہے آپ نے میری خاطر قربانی دی, اب میں آپ کو نوازوں گا. نہ اللہ نے الٹا کیا کروا دیا, جیل میں ڈلوا دیا. پھر جیل سے نکلنے کی صورت بنی تو بھلوا دیا اس کو. بلائے تو شیطان نے, لیکن وہ بھی تو اللہ کی مرضی بھی تو شامل تھی نا اس میں. تو آزمائشوں پہ آزمائشیں. لیکن کیا ہو رہا ہے بھائی, اللہ کی تقدیر, ہم اس تقدیر پہ کیا ہیں, راضی. یہ وہ نسخہ ہے جو ڈپریشن کا علاج ہے, جو ڈاکٹروں کے پاس اور گوروں کے پاس نہیں ہے. گورے ڈپریشن کے کوئی اور علاج بتاتے ہیں, یہ وہ ہے جو صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں. سعودی عرب میں ایک صاحب ملے, عربی ہیں اور بڑے اچھی رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا 4 یا 5 سال کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور جو بتانے والے تھے وہ انڈین ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کے حوصلے اور صبر کو داد دیتا ہوں, کیسے اس نے صبر کیا. تو میری ان عربی سے بات ہوئی, میں نے ذرا تعزیت کی. تو میں نے کہا آپ نے کیسے صبر کیا. اس نے آیت پڑھی, کہتے ہیں میں نے جب قرآن میں دیکھا, میرے بڑا چہیتا بیٹا تھا, اس کی جب ڈیتھ ہوئی اچانک, تو میں نے قرآن میں دیکھا, قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, مال میں کمی کے ذریعے بھی اور اولادوں میں جانے بھی لے کر. تو کیا ہوگا اللہ آزمائش کے بعد, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے نبی جو ان مصیبتوں میں صبر کرے اس کو خوشخبری سنا دیں.
کیسے صبر کرے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اس مصیبت پہ وہ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دے گا۔ یہ دو جملے کہتے ہیں اور صبر ان کو آ جاتا ہے۔ تو اے نبی آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میرا غم کیا ہو گیا؟ ختم۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کیوں مرا ہے بھائی؟ پھر ایسی فضول بحثیں ہیں، وہ اصل میں اس ڈاکٹر نے ٹیکا ادھر لگانا تھا ادھر لگا دیا ہے نا، یہ ڈاکٹر ہیں ہی 2 نمبر، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، پھر سر دیواروں سے مار رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، 6 مہینے گولیاں کھا رہے ہیں، رو رو کے جب دیکھتے ہیں نا اب زندہ ہونے کا کوئی چانس بچا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پھٹا بھی کر لیا، اللہ سے لڑ بھی لیے، ڈپریشن میں 20 لوگوں سے پھٹا کر لیا، آخر میں کہتے ہیں اب چلو یار اللہ کی مرضی بھائی، اللہ نے دیا تھا، اللہ کی مرضی۔ لاسٹ میں اینڈ میں یہ آ رہا۔ اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں، سچی مچی کا آخری واقعہ۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، معاشقے چلتے ہیں نا تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں۔ لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے، یہ ہو رہا ہے بہت۔ لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا، رمضان کی آخری راتوں میں، اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے۔ یہ بہت ہو رہا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا۔ جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں، میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں، میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی، وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی۔ اب ایسا، اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک ہونے لگا ہے اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو، کہاں ہے وہ؟ میں نے اتنا مانگا وسیم، مجھے ملا سلیم۔ سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا، مانگا وسیم ہے، مل کون رہا ہے؟ یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں۔ اب میں کردار کا نام بدل دیتا ہوں، ہو سکتا ہے غفار مانگا ہو، لیکن میں ظاہر ہے سچی مچی بھی بتاؤں گا نا۔ کسی خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں، ملا ہی نہیں، اور میں تو پھر اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ عورتیں بھی، مرد ذرا کم کر رہے ہوتے ہیں، یہ لڑکیاں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی اللہ سے لڑ کے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا، نہ وسیم ملے گا نہ تمہیں سلیم ملے گا، اللہ سے لڑ کے کچھ نہیں لیا جا سکتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو ہم مانگیں کیوں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہمارے مانگنے نہ مانگنے سے ملا سلیم ہی ہم کو، وسیم نہیں ملا، تو پھر یہ مولوی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگو؟ کرنی تو اللہ نے اپنی ہے بھائی، کرنی اللہ نے اپنی ہے۔ مانگو گے نا اللہ سے تو آپ کے حق میں کرے گا، نہیں مانگو گے تو آپ کے خلاف کرے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لیے اچھا ہے، لگ رہا ہے، حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں، اس لیے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا جیل مانگا تھا؟ اللہ سے یہ مانگا کہتا ہے جیل زنا سے بہرحال بہتر ہے، یہ تھوڑی کہتا ہے مجھے جیل بھیج دے۔ پھر جیل میں بھی کتنے عرصے دعائیں مانگی ہوں گی، اللہ مجھے جیل سے نکال دے، نکال دے، نہیں نکالا۔ ایک چانس بنا کہ بھئی یہ بندہ جا رہا ہے، بادشاہ کو جا کے بتائے گا کہ آپ کی رہائی ہونے والی ہے، رہائی کا انتظام، تو اب خیال آیا ہوگا میری دعائیں قبول ہو گئیں، پتہ چلا پھر انتظام پھر نہیں ہوا، پھر بھی مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یقین ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے اس سے اونچا مقام دلانا چاہتا ہے، وہ ایک خاص طریقے سے نکالے گا، وہ ایسے نکالے گا کہ بادشاہ کو خواب آئے گا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، سارے درباری کہیں گے یہ پراگندہ خیالات ہیں، اس خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس موقع پر اس بندے کو یاد آئے گا بھائی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ایک بندہ ہے، پھر وہ آ کے کہے گا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، بتا 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، گندم کے ساتھ ہرے خوشے خوش خوشوں کو کھا رہے ہیں، بتا اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف فوراً بولیں گے تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تم کھیتیاں اگاؤ گے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، جو کھیتی کاٹو اس کو ساری استعمال نہ کرو، کچھ اسٹور کر لو، کیونکہ اگلے 7 سال قحط آئے گا، اسٹور شدہ مال کو کیا کر دے گا؟ وہ ختم کر دے گا۔ ایسی تعبیر بتائیے بادشاہ نے، اب کہا لے کر آؤ، پہلے آتے اس انداز سے نہ آتے، وہ عزت نہ ملتی، اب تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کو لے کر آؤ، یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، مصر کی معیشت کو تباہ ہونے سے بھی بچا رہے ہیں یہ۔ پھر آ کے جب بادشاہ نے بات کی ہے نا تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج تجھے صرف رہائی نہیں ملے گی، آج ہمارے دربار میں آپ کو ایک مضبوط ٹھکانہ ملے گا، شاہی پروٹوکول ملے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، کیونکہ اب یوسف علیہ السلام کو اب خالی رہائی نہیں، اب جو مانگوں گا وہ ملے گا، وزیر خزانہ بنا دو، کیونکہ وزیر خزانہ ہی کی آگے فیوچر میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی۔ وزیر خزانہ بنے اور مصر کو تباہی سے بچایا، اور اگلے مصر کے بادشاہ کون بن گئے؟ یوسف بن گئے۔ تو آپ راتوں میں اٹھ